أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اتمام نعمت کر دی ہے، اور تمہارے لیے جو ہم نے دین پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اگر صرف لفظ دین کے اوپر بحث کی جائے تو یقینی بات ہے یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ دین کہتے کسے ہیں، آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات اور عبادات پر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے بجا لانا ہے، ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو لفظ دین کے اندر سمو جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک بحث چلتی ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپنی نوعیت کی علمی بحث ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر شرک و بدعات، خرافات، منکرات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ہر شخص کہیں نہ کہیں ان گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ خصوصاً نوجوانوں کو اسلام کے اصل مرجع قرآن و سنت کی طرف لوٹایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی قرآن و سنت ہی ہمارے لیے کافی ہے، دین میں مزید کسی ایڈٹ کرنے کی، کسی چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی سے ہی ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان جو ہے وہ صحیح العقیدہ بن سکتا ہے کہ جب تک وہ قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ بدعت کے حوالے سے، لیکن میں ابتداً آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پہ کھڑا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرو، وحی پہ عمل کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے جو باپ دادا تھے ان کا کیا کریں، وہ تو ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں، یہ باتیں کر کے گئے ہیں، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں، اور آپ کہتے ہو قرآن و حدیث بس اس پہ عمل کر لیں، وہی پہ عمل کر لیں بس۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آپ کو شاید نظر نہ آئے لیکن ہم نے ایک بہت بڑی تعداد دیکھی ہے
اور بڑے بڑے تکڑے لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پہ پایا تھا ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ اور ہم نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے، ایک نوجوان تھے، ہم نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، قرآن و سنت کی طرف اسے لائے ہم۔ اس کا والد جو تھا وہ بدعات کے اندر ڈوبا ہوا تھا، تو جب ہم اسے قرآن و سنت کی طرف لائے اور وہ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں بھی شامل ہو گیا، لیکن اچانک اس کا والد فوت ہو گیا۔ اب اس کے غم میں ڈوب کے اس نے باپ کی وفات کے فوراً بعد بدعات پہ عمل شروع کر دیا۔ تو ہم اس کے پاس گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، کوئی علمی مسئلہ ہے، کوئی بحث کرنی ہے، کوئی آپس میں کوئی مسائل آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے سب شرح صدر ہے، لیکن میں اپنے باپ کے دین پہ باقی زندگی گزاروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم باپ دادا کے دین پہ کھڑے ہیں جی بس، اور ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سارے پاگل تھے، وہ بے وقوف تھے، جاہل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ وہ شیطان کے پیچھے چل کے جہنم میں چلے گئے ہوں، تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا، ہو سکتا ہے وہ غلط راہ پہ ہوں، وہ گمراہی میں ہوں، تم کیا کہو گے وہ بھی جہنم میں گئے، ہم بھی پیچھے جہنم میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اگر میرا باپ ایک غلطی پہ ہے تو اولاد بھی اسی غلطی پہ چلے، یہ تو قاعدہ دنیا میں قبول نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں، باپ اگر شراب پیتا ہے تو بیٹا بھی پیے، باپ اگر زانی ہے تو بیٹا بھی زنا کرے، باپ اگر فراڈی ہے، حرام خور ہے، سود کھاتا ہے، بیٹا بھی اسی راہ پہ چلے۔ ایسا کوئی قانون دنیا کے اندر، کسی دنیا کے مذہب کے اندر نہیں ہے کہ بیٹا بھی ویسے ہی کرے۔ اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا، یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور انتہائی باطل ہے یہ سوچ اور عقیدہ اور نظریہ۔ دیکھیں، توحید کے مقابلے میں متضاد، توحید کی ضد میں آتی ہے شرک، توحید کے مقابلے میں توحید کی ضد میں آتا ہے شرک، اور سنت کی ضد میں آتی ہے بدعت۔ ہم نے شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد کے پیروکار بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول اللہ کی جائے گی، سنت کو تھاما جائے گا، بدعت کو نہیں۔ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم نہ شرک کو اپنائیں گے نہ بدعت کو اپنائیں گے، چھوڑ دیں گے ہم، چاہے وہ کتنی حسین و جمیل بدعت ہو، ہم اسے نہیں مانیں گے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے نقصان ہیں، اس کی بربادی ہیں بہت ساری۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز جو تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کے قریب لے جائے، اور کوئی ایسی چیز جو تمہیں جہنم سے بچا لے، ایسی باقی نہیں بچی جو میں محمد نے پوری امت کو نہ بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے جو تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے اور جہنم سے بچا سکتی ہے، میں نے بتا دی ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے کہے نہیں جی ابھی تو دین مکمل نہیں ہوا، یہ جو شخص ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، جو کہتا ہے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نے پوری شریعت نہیں بتائی، کچھ رہ گئی تھی وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ ہے وہ ڈاکو جو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ ایسی بات کرنے والے سے بچ جاؤ، یہ ہے وہ بدعتی۔ اللہ اکبر۔ اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ
سارے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے، یعنی آپ اس حال میں فوت ہو کے دنیا سے گئے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ آسمان پہ پھڑ پھڑاتا ہے نا، اللہ کے نبی ہمیں اس کا بھی علم دے کے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جب ہمیں سارا علم دے دیا گیا ہے تو ہم خرافات میں کیوں جائیں، ہم بدعات کے اندر کیوں جائیں؟ بدعت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اور موطا امام مالک کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یاد رکھیے آپ سب اس نظریے کو اپنا لیں، بالکل اس کو پکڑ لیں، تھام لیں۔ کیا فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے دعوے دار آئیں گے، یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، میرے نبی نے فرمایا تھا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ جب تک کتاب و سنت کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پوچھو بھائی سنت ہے کہ نہیں، صحابہ نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، بتاؤ ہمیں۔ صحابہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، فہم صحابہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ایک پورا جمعہ پڑھائیں گے۔ کچھ لوگوں کے نظریات ہیں، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو اپنے دماغوں پہ پرکھیں گے، یعنی صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت کو اپنائے یا توحید کے مقابلے میں کوئی شرک کو اپنائے تو سن لو اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے کچھ بھی لائے گا، کچھ بھی قبول کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ کو بدعت قبول نہیں ہے، اللہ کو سنت قبول ہے، اللہ کو شرک قبول نہیں ہے، اللہ کو توحید قبول ہے۔ اب وہ جتنا مرضی دعوے کر لے جناب میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اگر وہ سنت کی مخالفت ہے، متضاد ہے، تو یاد رکھیے اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ نے واضح فرما دیا میں اس کا کوئی ایسا عمل قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب غور کر لیجئے، دیکھیں بدعت جو ہے بیسیکلی دو اس کی قسمیں ہیں، حکم کے اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں، ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت غیر مکفرہ۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بیان کرتے تھے بدعت صغرا اور بدعت کبرا، مختلف ناموں سے مختلف علماء نے اس کو لائے ہیں۔ دو قسم کی بدعتیں ہیں۔ جو پہلی قسم ہے نا، وہ جس کے اندر پائی جائے گی وہ شرک کر رہا ہے یا وہ کفر کر رہا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ جس عمل پر، جس گناہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہو، وہ کبیرہ گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کرنے والے کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے، اسے آپ مشرک نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہے۔ مشرک تو دین سے خارج ہو گیا، مشرک تو کافر ہو گیا، مشرک تو مستقل دائمی جہنمی ہے اگر شرک پہ مر گیا۔ لیکن بدعت غیر مکفرہ جو کفر تک نہیں پہنچاتی بدعت، شرک تک نہیں پہنچاتی بدعت، ایسے بندے کو آپ مشرک نہیں کہیں گے، ایسے بندے کو آپ مشرک نہیں کہیں گے۔ اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ فتاوی جات کی جو مشین ہے نا، اللہ کے لیے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ یہ حق ہے کن کا؟ علماء کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فتوے کا حق ایک 8 سال پڑھا ہوا درس نظامی کا طالب علم اس کے پاس بھی نہیں ہوتا، یہ اترائز مفتی کے پاس ہوتے ہیں جو ایک خاص سند حاصل کرنے کے بعد بنتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جناب، دے فتوے بے فتوے چلاتے ہیں، اپنی زبانیں چلاتے ہیں، کسی میں بدعت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
تو اس لیے اپنی زبان کو روکیے، فتووں سے روکیے، گمراہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے، پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ مرزا انجینئر جیسے لوگ، مرزا انجینئر جیسے لوگ، وہ جوید غامدی جیسے لوگ، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میت کے اوپر بین کرتا ہے نا، میت کے اوپر بین کرتا ہے، وویلا کرتا ہے، اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اب یہ دونوں روایتیں بخاری شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے والے کا کیا قصور ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو رونے والوں کا عذاب میت کو کیوں ہو؟ اب یہ دو حدیثیں آ گئی۔ اب جب آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے مرزے جیسے لوگوں کو سنیں گے نا، پھر آپ کہیں گے، وہ کہے گا اور غامدی کہے گا، دیکھا حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہاں کوئی رولا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک موقف قائم کریں گے اور آپ گمراہی کے راستے میں نکل جائیں گے کہ بھائی حدیث ہے ہی نہیں، حدیث سے تو ساری گڑی ہوئی۔ اب دیکھیں، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ رونے کی وجہ سے، بین کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور دوسری اما عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلے کو حل کس نے کیا؟ اللہ اکبر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمتیں نازل کرے۔ جب یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا نا کہ دو حدیثیں ہیں، وہ کہنے لگے ہاں اس کی تطبیق کیا ہے، ان دونوں کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ انہوں نے کہا اگر میت وصیت کر کے گئی ہو، اگر میت وصیت کر کے گئی ہو کیا کہ میرے اوپر رونا نہیں ہے، تو پھر ایسی میت کو اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن جو میت وصیت کر کے نہ گئی ہو اس کو اللہ عذاب دے گا۔ اب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ اس لیے کچھ چیزیں علماء پہ، اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس میں بولے مرزا انجینئر، اس کی اوقات دیکھو، اور امام بخاری کون تھے رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب میرا موضوع نہیں ہے اس کی طرف، لیکن ایک مثال صرف میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک مثال۔ عبد الواحد ابن آدم کہتے ہیں کہ جب امام بخاری فوت ہوئے نا تو میں دوسرے علاقے میں تھا۔ اللہ اکبر، جس دن فوت ہو رہے ہیں اسی رات مجھے خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور 7 صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرا دوست آ رہا ہے، میرا ساتھی آ رہا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری آ رہا ہے۔ وہ امام بخاری، اور کہاں کا یہ مرزا کھڑا ہو کے امام بخاری پہ بھی اعتراض، وہ امام بخاری جس کے بارے میں ابو زید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، خواب آیا مجھے، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ابو زید کب تک تو امام شافعی کی کتابیں پڑھے گا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو زید کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ اس لیے علماء کا کچھ حق ہے، ان کو دیں، آپ فتووں کی مشینیں نہ چلائیں، اللہ کے لیے روکیں اپنی زبان کو، مشرک، کافر، بدعتی، فلاں فلاں فلاں، آپ بس اتنا کہہ دیا کریں کہ مجھے جہاں تک علم میں سمجھ آتی ہے یہ کام جائز نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ ہلکے استعمال کرو اللہ کے لیے، حرام، کافر، مشرک، بدعتی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، جب کبھی پتہ چل جاتا کہ ایک مسئلے پہ 2 رائے ہیں اور دونوں بندے تکڑے ہیں، تو یہ نہیں کہا کرتے تھے وہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، ایسا ان کا بھی مزاج نہیں تھا جو ہمارے عام لوگوں کا مزاج بن گیا۔ اللہ اکبر، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو اللہ نے بھی اپنا واضح حکم سنا دیا کہ بدعت اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ لغت کے اندر ہر اس نئی چیز کو کہ جس کی سابقہ دور میں کوئی مثال نہ ہو،
یعنی ایک نیا چیز پیدا کی جائے جس کی اصل موجود نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ مثال کے بغیر، یعنی جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس سے پہلے زمین و آسمان موجود نہیں تھے. اسی طرح بدعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، لوگوں نے گھاڑ لیا، لوگوں نے نیکی سمجھ کے گھاڑ لیا، لوگوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے گھاڑ لیا. اور وہ کون سے اعمال ہیں میں اس کا تذکرہ آگے چل کے کروں گا. اور اسی طرح اس صلاحی تعریف جو بدعت کی ہے وہ بھی سنیے. کیا ہے؟ دین کے اندر گھاڑ لیا وہ طریقہ جو شریعت کی شکل میں ہو، یعنی اسے دین کا نام دے دیا جائے. جیسے میلاد النبی ہے، چلیں ایک مثال سن لیں. جیسے میلاد النبی ہے، اسے شریعت کی شکل دے دی گئی، اس پہ دلائل دیتے ہیں، اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں، اور ان کے علماء ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کیا اس کی اصل بھی موجود نہیں ہے. یہ گھاڑ لیا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں عمل نہیں ہوا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت میں ایسا کچھ نہیں تھا. یعنی اس کی بنیادی طور پہ کوئی اصل ہے ہی نہیں، اور اسے دین کی شکل دے دی گئی. یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت. اس کو نئے طریقے اور نئے کام نکال لیے ثواب سمجھ کے. آپ ان سے پوچھیں یہ ثواب ہے، وہ کہیں گے بالکل ثواب ہے. یہ اتنا ثواب ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور اس پہ تعویلیں کر کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا نکال کے لاتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک بدعت ہے جس کو اللہ کا تقرب ثواب کی نیت سے عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بدعت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور اسی طرح اس کی کوئی اصل کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی رسول کریم کے دور میں ہو، کسی شکل میں ہی ہو، نہیں. اللہ اکبر. ایک روایت پیش کرتے ہیں، سنیے. لفظ بدعت جو ہے، اگر کسی کام کی اصل میرے نبی کے دور میں موجود ہو لیکن درمیان میں کوئی وقفہ آ گیا ہو، نہ عمل کیا جائے، لیکن کچھ سالوں کے بعد کوئی صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار اس عمل کو اگر کر لو نا تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ہاں یہ ایک اچھی بدعت ہے. کیسے؟ مثال سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے نبی نے 3 دن با جماعت تراویح پڑھائی، 8 تراویحاں 3 وتر. چوتھے دن صحابہ آ گئے، میرے نبی باہر نہیں آئے. وجہ بھی میرے نبی نے بیان کر دی. کیا فرمایا؟ کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا، یہ اتنی محبوب عبادت ہے اللہ کو، اگر میں باہر آ جاتا اور پڑھاتا رہوں مجھے ڈر ہے اس بات کا اللہ تم پہ فرض نہ کر دے، اس لیے اپنی پڑھ لو تم. لیکن 3 دن میرے نبی نے با جماعت پڑھائی ہے. ایک اصل ہمیں مل گئی، ایک سنت میں ہمیں کچھ نہ کچھ مل گیا. اب ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا نا، تو حضرت عمر نے مسجد میں دیکھا 2 بندوں کی جماعت وہاں ہو رہی ہے، 3 کی وہاں ہو رہی ہے، 5 کی وہاں ہو رہی ہے، جماعتیں تھوڑی تھوڑی کھڑی. تو آپ نے 2 صحابہ کے ذمہ لگایا کہ کل سے تم نے کیا کرنا ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے با جماعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ اب فرض نہیں ہو سکتی، وحی کا سلسلہ ختم. وہ فرض کرنے والا اللہ موجود ہے، لیکن جس پہ شریعت نازل ہوتی تھی وہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں سنت ملتی ہے کہاں سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے جب دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کیا ہی پیاری بدعت ہے، پیارا طریقہ ہے. کس کا طریقہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے نہیں گھڑا دین. اپنی صحابہ سے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین کھڑیں گے؟ اللہ اکبر. تو بدعت دین کے اندر
نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دین میں نیا کام کھڑا کرنا، پیدا کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس سے بچیے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنا اہم موضوع تھا، میرے نبی نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی ایڈ کیا اور خطبہ نکاح کے اندر بھی ایڈ کیا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی اور بری نہیں ہوتی، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، کبھی جنت کی طرف بدعت نہیں لے کے جائے گی آپ۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ پہلے گمراہ کرے گی، آپ کی عقل کی مت مارے گی، اور یہ تو وہابی ہیں اور یہ تو گستاخ ہیں، یہ آپ کے ذہن کی مت مارے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے کیا بات ہوگی؟ یہ ضلالت تمہیں اللہ کی جہنم کی آگ میں لے جائے۔ بدعت پہ عمل کر کے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں نماز سے پہلے، اذان سے پہلے صلاتیں پڑھتا ہوں اور یہ صلاتیں مجھے جنت میں لے جائیں گی، یہ سوچ ہی نکال دو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بدعت، یہ نیا طریقہ بعد میں کھڑا گیا، میرے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس کی اصل موجود ہی نہیں ہے۔ جاؤ ان سے سوال کر کے پوچھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان سیدنا بلال دیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، کیا وہ صلات پڑھتے تھے؟ کھلے عام چلے جائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بڑے سے بڑے ان کے عالم سے پوچھ لو، کہے گا نہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کیا جواب ہوگا؟ آپ یہ پنکھے لگ گئے ہیں، کاریں آ گئی ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ بھی بدعت ہے۔ سن لیں، اللہ اکبر۔ شیخ صالح الفوزان بیان کرتے ہیں کہ بدعت، ایک بدعت ہوتی ہے جو عادات کے طور پر لی جاتی ہے، یعنی نئی نئی ایجادات، تو یہ ہوتی رہیں گی، پہلے اونٹ تھے اب کاریں آ گئی ہیں، پہلے تلواروں کی جنگ ہوتی تھی اب کلاشن اور دوسرے اسلحے آ گئے ہیں، یہ سارے آتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بدعت، بدعت کیا ہے؟ جو دین میں نیا کام نکالا جائے وہ حرام ہے، جو ثواب کی نیت سے نکالا جائے وہ حرام ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالا جائے نیا کام وہ حرام ہے، وہ ہے بدعت۔ کس نے کہا یہ پنکھے، یہ کاریں، یہ سپیکر ہیں، یہ سارے بدعت بنا دیے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ سہولیات ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم، اس مائک کو دین نہیں سمجھتے، یہ نہیں بھی ہوگا درس چلے گا، اس سے ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بدعت جو ہے دین میں نیا کام ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اب سنیے کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رد کر دیا۔ ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسا عمل جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، فرمایا وہ مردود ہے۔ اب موٹی سی بات ہے یار، اس میں مناظرے والی بات کیا ہے؟ سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ میری جماعت کا مفتی، میرا امام، اگر اس کی مہر لگے گی تو قبول ہوگا، نہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑی کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ہو سکتی، وہ نبوت کا تاج پہنا ہوا ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ فرمایا جس پہ میری مہر نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے۔ اور اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال اکثر علماء دیتے رہے کہ ایک نوٹ ایسا کہ جس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں لگی ہوئی، آپ جہاں بھی لے جائیں گے اسے جعلی تصور کیا جائے گا، یہ جعلی ہے، کیوں؟ گورنمنٹ کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کے ہاں عمل لے کے جاتے ہیں اور وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوا ہے، یاد رکھیے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بدعت کی جو میں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں،
ایک बिदअत मुकफ़िरा, ऐसा नया तरीका इस्लाम में निकालना, ऐसा नया काम इस्लाम में निकालना जो बंदे को काफिर और मुर्तद बना दे, वो बिदअत मुकफ़िरा कहलाती है। उसकी मिसाल सुन लें। अल्लाहु अकबर। ऐसा हुक्म जिस पे उम्मत का इजमा हो, उम्मत का इजमा हो कि भाई इसको जो कबूल नहीं करेगा वो काफिर है, तवातिर के साथ साबित हो, बिल्कुल मुस्तकिल, और उसका दीन होना बिल्कुल वाज़ेह हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई 5 फ़र्ज नहीं है, 2 फ़र्ज हैं, तो ये शख्स क्या होगा? ये शख्स शरीयत से खारिज हो जाएगा, मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाएगा, जो कहेगा 2 नमाजें। क्यों? क्योंकि ये दीन है हमारा, तवातर से चला आ रहा है, पूरी उम्मत इस पे मुज्तमे है, कोई भी इस पे इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन जो इसको रद्द करेगा, तोड़ेगा, वो शख्स क्या हो जाएगा? मिल्लत इस्लामिया से निकल जाएगा। और इसी तरह अल्लाहु अकबर, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब क्या करता है? अब उसने एक नई बिदअत निकाली जो इमाम इब्न कसीर और इमाम इब्न तैमिया के दौर में निकली थी। चंगेज खान ने निकाली थी एक बिदअत। वो कौन सी थी? एक आइन बनाया, एक कानून बनाया जिसका नाम था यासिक। उसके अंदर क्या? इस्लाम के कानून, यहूदियों के कानून, ईसाइयों के कानून और चंगेज खान के अपने कानून, ये ततारी थे। इन्होंने एक कानून बनाया इस्लाम को छोड़ के, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को छोड़ के। अल्लाहु अकबर, एक नया काम निकाल दिया, नया कानून बना दिया। कहें जी ये कानून चलेगा, अल्लाह का कानून नहीं चलेगा। सबसे पहले रद्द किया था इसको किसने? इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न तैमिया ने। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करता वो शख्स काफिर है। कोई शख्स कलमा भी पढ़ लेता है और क्या कहता है? कहता है कि ये जितने गैरुल्लाह के बनाए हुए निज़ाम हैं ये ठीक हैं, ये ठीक है, वक्त की ज़रूरत है। कोई कहता है खड़ा होके, कहता है कि जनाब ज़बरदस्ती हम इसको मनवाएंगे गैरुल्लाह के निज़ाम को। कोई खड़ा होके कहता है ये इस्लाम मजाक उड़ाता है, मजाक, ये पर्दे वाली फिर रही हैं, ये जनाब दाढ़ी वाले फिर रहे हैं, मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। ये वो शख्स है जो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। और इसी तरह जो शख्स कहता है चोरी की सज़ा हाथ काटना, जिना की सज़ा संसार करना, कोड़े मारना, ये सब वहशियाना सजाएं हैं, ये शख्स ख़त्म हो गया इस्लाम से, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये है बिदअत मुकफ़िरा, दीन के अंदर ऐसे नए नए काम करना जो बंदे को काफिर बना देते। और इसके साथ आगे सुनिए, इसी तरह अल्लाह के तमाम अस्मा व सिफात का इनकार कर देना बगैर किसी तावील के, जहमिया की तरह कि अल्लाह की ना कोई नाम है ना अल्लाह की कोई सिफतें हैं, ऐसा शख्स भी काफिर हो जाता है, बिदअत मुकफ़िरा का हामिल हो जाता है। इसी तरह अकीदा वहदतुल वजूद, इस पे इंशाअल्लाह पूरा जुमा पढ़ाएंगे। अल्लाह कहाँ है, इस मौजू पे इंशाअल्लाह पूरा जुमा पढ़ाएंगे। और ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम मवाहिद समझते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े उलमा के अंदर यह अकीदा पाया जाता है जिसे वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद कहते हैं। आसान लफ्जों में यूं समझे, अल्लाह मखलूक एक है, अल्लाह मखलूक एक है, बंदे के अंदर रब है। नऊज़ बिल्लाह, हर चीज में रब है, हत्ता कि यहां तक किताबों में लिखा गया, मौजू जब आएगा इंशाल्लाह रेफरेंस कोड करेंगे कि गंद की जो ये कूड़े का ढेर होता है, नऊज़ बिल्लाह, इसमें भी अल्लाह है। ये अकीदा रखने वाले बड़े चिट्टे चेहरे, टोपियां सजाए हुए, और जब वो रेफरेंस कोड होंगे और उन बातों को बयान किया जाएगा, और करना चाहिए ताकि आप कभी गलत फहमी के अंदर पढ़ के उनको गले न लगा लें, आप समझे कि यार बंदे बड़े प्यारे हैं, लेकिन जब उनके अकायद सुने तो आप तौबा तौबा कर उठेंगे। अकायद, और इन अकायद की बुनियाद पे याद रखें, पूरी जमात पे फतवा नहीं लगा करता, जिन लोगों ने बयान किया और जो उस पर अमल करेंगे वही उसकी रद में आएंगे। वहदतुल वजूद का गंदा अकीदा रखता है, यह है बिदअत मुकफ़िरा, इंसान को शरीयत से खारिज कर देती है। अल्लाह के रसूल को नूर मिन नूरिल्लाह कहना,
یہ ہے بدعت مکفرہ۔ اللہ کے رسول کو مشکل کشا ماننا، مددگار ماننا، حاجت روا ماننا، یہ ہے بدعت مکفرہ۔ اور اس کے بعد غیر اللہ کو مختار کل سمجھ کر اس سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے، بندے کو اس بدعت مکفرہ میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ وہ بدعت نہیں ہے جس کبیرہ گناہ والی، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ غیر اللہ، اس کے بعد احمدیوں کی شکل میں ایک بدعت ہے، احمدی، قادیانی، یہ مرتد۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اپنے اماموں کو، اپنے 12 اماموں کو، کتنے اماموں کو؟ 12 اماموں کو، سمجھے ہو کہ نہیں؟ 12 اماموں کو سمجھنا معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا، ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اپنے اماموں کو سمجھنا معمور من اللہ، اللہ نے ان کو معمور کیا ہے۔ اپنے اماموں کو سمجھنا کہ امامت نبوت سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، امام نبیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ رکھتا ہے یہ باطل عقیدہ ہے اور بندے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے، یہ اصل نہیں ہے، 40 پارے تھے، 10 ابو بکر کی بکری کھا گئی تھی، جو یہ کہے وہ بھی ملت اسلامیہ سے نکل جایا کرتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کو کافر کہنے والا، صحابہ کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا، یہ بڑے نامور مولوی، مرزا نے بھی کہا ہے، مرزا مشہور ہے نا، مرزا نے بھی کہا ہے کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے کافر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی قسم اگر وہ مسلمان نہیں تو پوری کائنات میں کوئی مسلمان ہو سکتا؟ بات ہی ختم ہوگی۔ پھر اگر وہ نہیں ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، بدعت مکفرہ کا متحمل ہو جاتا ہے۔ بدعت غیر مکفرہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں نا، اب آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ شخص کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، وہ گنہگار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، اہل حدیث ہے، مواحد ہے، شراب پیتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ اسے کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، اس سے سارا کچھ ختم کر دیں گے تعلقات؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے گناہ کیا ہے نا، گناہ کیا، کافر نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا۔ ہاں اگر وہ شراب بھی پیتا ہے اور ساتھ شرک باللہ بھی کرتا ہے تو پھر وہ اہل حدیث مواحد نہیں رہے گا، وہ ختم ہوگی اس کی کام۔ اگر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بدعت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی خوشی غم میں بھی شریک ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ رشتہ داری بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے خوشی غم میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ لین دین کریں گے، اس کے غم اور خوشی میں شامل ہوں گے، اس کے ساتھ بہت سارے معاملات کریں گے۔ کون سے لوگ؟ اب سنیے کون کون سی بدعات ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، وہ بھی گمراہی ہے، وہ بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، لیکن وہ مستقل جہنمی نہیں، وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیداً کہا تھا یہ فتوے آپ نہ لگایا کریں، علماء کو دیا کریں۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ اگر ان میں یہ بدعات پائی جاتی ہیں آپ ان کی اصلاح کریں، فتوے نہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ بدعت کبھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایسا نیا کام جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، ہم نے کر کے نہیں دکھایا، اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ رد ہے۔ اب دیکھیں، نمبر 1، 27 رجب کو رات کے وقت معراج النبی کے نام پر
मिराज और नबी के नाम पर कि इस रात को नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे गए, कोई तहज्जुद पढ़ता है, कोई क़याम करता है, कोई जिक्र अज़कार करता है, तो ये क्या कर रहे हैं? अब इस अमल को हम उठाएंगे, गौर कीजिएगा, इस अमल को हम उठाएंगे और मुहम्मदी लेबॉर्ट्री के अंदर लाएंगे। क्या ये काम मेरे नबी ने किया? जवाब आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, किसी ने किया? खत्म, किसी ने नहीं किया। अब ये अमल क्या होगा? ये बिदअत है, ये बिदअत है, दीन में नया काम है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी ने, ये 27 रजब की रात वैसे भी कन्फर्म नहीं है, इस पे कोई खास दलीलें मौजूद नहीं है कि 27 रजब को ही आप मिराज पे गए थे, ये भी मुफ्त में काबू की गई है। 27 रजब को रात को इबादत करना, खास करके उस रात को, ये बिदअत है। क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, जो सुन्नत नहीं है वो बिदअत है, वो बिदअत है। आगे चलिए, इसके बाद कुल खानी करना, कुल खानी समझते हो ना, कुल खानी, क्या ये अमल अब लाएं? इस अमल को उठा के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर, आपकी सुन्नत के अंदर। जवाब क्या आएगा? कि अल्लाह के नबी ने नहीं की, हम भी करेंगे, हम करेंगे, बोलो यार, हम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? सुन्नत नहीं है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि ये हमें जहन्नम में ले जाएगी। ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है, क्योंकि बिदअत है। और इसी तरह सातवां, तीजा और सातवां, 40वां सुन्नत नहीं है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, जनाजा उठाया जाता है, उसके आगे मलूद पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, शेर, लंबे चौड़े शेर पार होते हैं, यह भी बिदअत है। और इसके बाद औरतें आती हैं मैयत का चेहरा देखने, गैर महरम औरतें आती हैं मैयत का चेहरा देखने, सवाब की नीयत से, यह हकीकत बात है। औरतें आती हैं कि मैयत का चेहरा देखेंगी, सवाब होगा। क्यों? किसने कहा है? आपका क्या लगता था? कुछ भी नहीं, तो क्यों आई है देखने? अल्लाह अकबर। अगर सवाब समझ के ये किया जा रहा है, जबकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, कभी किसी मर्द की मैयत औरतों में जाके नहीं रखी जाती कि आए औरतें और सारा आके खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह कब्रों की बिदात, दिन, तारीख, साल तय करके कब्रों के ऊपर जाना, वो 10 मुहर्रम हो, चांद रात हो, डाले हाथ में पकड़ी हुई हैं, खज्जी के फड़े पकड़े हुए हैं और जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बिदअत है। मखसूस करके जाना, कभी जाएं आप, कोई मखसूस करके ना जाएं तो ये सवाब है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ कब्रों पे। लेकिन अगर कोई दिन, तारीख, साल, कोई मौका कायम करके उसके बाद जाएंगे कि हम फलां तारीख को जाएंगे, तो याद रखें ये बिदअत है। इसी तरह कब्रों पे चिराग जलाना, ये भी बिदअत है। इसी तरह चादरें डालना, ये भी बिदअत है। कब्रों के ऊपर कुरान की आयात लिखवाना, ये भी बिदअत है। कब्रों को ऊंचा बनवाना, ये भी बिदअत है। कब्रों पर नमाज पढ़ना, ये भी बिदअत है। और धमाल डालना, ये भी बिदअत है। कब्रों के ऊपर खड़े होकर आजान देना, ये भी बिदअत है। इन सारे अमलों को उठाएं और नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश करें। जवाब क्या आएगा? फहुवा रद्दुन, हमने इसे रद्द किया क्योंकि मेरी सुन्नत नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह ईद मिलादुन नबी, ये सबसे बड़ी बिदअत है इस टाइम, जिसको सवाब समझ के हुकूमती लेवल पे मनाया जाता है, हुकूमती लेवल पे। इसलिए कहता हूं हुकूमतों में आओ, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह भी गालिब आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी गालिब आएगा। अगर हुकूमत में नहीं आओगे तो फिर हमारी तरह जुमे पढ़ाते रहोगे। अल्लाहु अकबर। कुरान के साथ किराए का मौलवी आता है, किराए का मौलवी बच्चे लेके आता है, पैसे मिलेंगे, जेब गर्म होगी, चौधरी साहब है, मलक साहब है, पैसे बड़े मिलेंगे, इसके डेरे पे चलते हैं, कुरान पढ़ेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे खाने को बड़ी अच्छी डिशें मिलेंगी हैं। ये क्या करने जा रहा है? बच्चों को लपेट के, क्या बरकत के लिए हमने बोला। बिदअत है, बिदअत।
बच जाओ इससे, कोई इसका सवाब मिलने वाला नहीं। कुरान को खानों के ऊपर पढ़ना ये भी बिदअत है, और कुरान खानी मैयत के लिए करवाना ये भी बिदअत है। और इसी तरह जुमा वाले दिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मौलवी साहब और सारे माइक को घेर के कह रहे होते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ रहे होते, या नबी सलाम अलैका, पता नहीं वो कौन से कलमात है, अब तो मुझे भूल गया, वरना किसी दौर में हम भी ये बिदअत करते रहे। वो सारे इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, ये बिदअत है। और इसी तरह अजान से पहले या बाद में सलात पढ़ना ये भी बिदअत है। बैठकर खुतबा देना ये भी बिदअत है। नमाज ईद से पहले खुतबा देना ये भी बिदअत है। और सहरी के वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं वाबिसौम गदिन नवत, ये भी बिदअत है। बेशुमार बिदअतें हैं जिनको मैं गिनवा रहा हूं। ये जितनी मैंने गिनवाई हैं, इस पे अमल करने वाला काफिर और मुशरिक नहीं है, बिदती है, गुनहगार है। अपनी इस्लाह कर ले। अगर इसके अकीदे में शिरक नहीं है, ये बिदात पाई जाती हैं, अगर ये मर गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर बिदत आपको जहन्नम की आग में ले जाएगी। अल्लाह के बंदो, छोड़ो ऐसे अमल, ऐसे काम जो दीन के अंदर नए नए पैदा कर दिए गए हैं, उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के इस तरह के मामलात से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें खालिस किताब व सुन्नत पे चलने वाला, खालिस किताब व सुन्नत, और कैसे चलाए, जैसे सहाबा चले थे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद, अब सुनिए, मेरे बाद मेरी और खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उनकी तबाह करना, उनके पीछे चलना, तुम गुमराह नहीं होगे। क्यों? सहाबा शागिर्द किसके थे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वो क्या थे? हक पे थे। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा हक पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगियाँ किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी हम अपनी ज़ुबानों को रोकेंगे, फतवे की मशीन नहीं चलाएंगे। ये हक उलमा को दें, बराए मेहरबानी ये हक उलमा को दें, अपने पास ना रखें। ये आपके अथराइज नहीं है, आपके पास नहीं है, ये आपको अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत इजाज़त नहीं देती। ये फतवेबाजी, ये फतवा देना उलमा का हक है। कोई अमल है आपको समझ आता है, आपके इल्म में है कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ठीक नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। ये फतवों की मशीनें चलाना रोक दें। अल्लाह हम सबको किताब